بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین کے لیے تشریف لے گئے تو ایک صحابی نے شام کے وقت خبر دی کہ میں نے آگے جا کر پہاڑ کے اوپر سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ قبیلہ حوازن کے مرد اور عورتیں بما چارپائیوں اور اپنے ساز و سامان لے کر آ رہے ہیں۔ آپ مسکرائے اور فرمایا انشاءاللہ یہ سب کچھ کل کو مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہوگا۔ پھر فرمایا آج میری پاسبانی کون کرے گا؟ حضرت انس بن ابی مرثد غنوی نے کہا میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ سوار ہو جاؤ۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تو فرمایا کہ اس گھاٹی کے اوپر چڑھ جاؤ۔ آپ نماز فجر کے لیے اٹھے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تو صحابہ سے فرمایا کیا تمہیں اپنے شہسوار کی بھی خبر ہے؟ صحابہ نے عرض کی ہمیں تو کچھ خبر نہیں۔ چنانچہ جماعت قائم ہوئی تو آپ نماز پڑھاتے جاتے تھے اور مڑ مڑ کر گھاٹی کی طرف دیکھتے جاتے تھے۔ نماز ادا کر چکے تو فرمایا لو مبارک ہو تمہارا شہسوار آ گیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے گھاٹی کے درختوں کے درمیان سے دیکھا تو وہ آ پہنچے اور خدمت مبارک میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور کہا کہ میں گھاٹی کے بلند ترین حصے پر جہاں آپ نے معمور فرمایا تھا چڑھ گیا۔ صبح کو دونوں گھاٹیاں بھی دیکھی تو ایک شخص بھی نظر نہ آیا۔ آپ نے فرمایا کبھی نیچے بھی اترے تھے؟ عرض کی صرف نماز اور قضائے حاجت کے لیے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو جنت مل چکی، اس کے بعد اگر کوئی عمل نہ کرو تو کوئی حرج نہیں۔ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صلہ یہ ملا کہ دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری مل گئی۔ جو عشق نبی کے جلووں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں۔